روحی تمہیں پتہ ہے تم اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ روحی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا جو بس اپنے سامنے دنیا کی حسین لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بار وہ اسے زج نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے محبت سے جڑے جذبات کو چند لفظوں میں پرو کے لا رہا تھا۔ لہجہ ایک دم نرم اور محبت سے چور تھا۔ میں تمہیں تنگ اس لیے نہیں کرتا کہ تمہارا موڈ آف ہو، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ تمہیں میری اور مجھے تمہاری موجودگی کا احساس ہوتا رہے۔ ذوحان کے محبت بھرے انداز سے اس کے چہرے کے رنگ اب حیا کے رنگ میں ڈل رہے تھے، جسے چھپانے کے لیے وہ مسکراہٹ کے ساتھ شرما بھی رہی تھی۔ اور پتہ ہے کیا، تمہارا شوہر ہونے کے ناطے تمہاری موجودگی کے احساس سے مجھے خود کو بھی یقین دلانے میں مدد ہو سکے گی کہ میں نے ایک عدد پاگل، سرپیری، بے وقوف اور عقل کی پیدل لڑکی کے ساتھ زندگی بھر گزارا کرنا ہے۔ وہ جو پہلے اپنی محبت کے الفاظ اس پہ نچاور کر رہا تھا، جانے اس کی کون سی رگ پڑ گئی کہ بجھی آگ کو بھی ہوا دے دی، اور جو اپنی تعریف سن کر پھولے نہ سما رہے تھے، اب اسے احساس ہو گیا تھا سامنے والا یہ شخص باز آنے سے قاصر ہے، بلکہ ایسا کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ شاید عادت سے ہی مجبور تھا۔ ہی روحی نے اپنی بتی سی نکال کر اس پہ تنزیہ مسکرائی اور اپنا پیر زور سے اس کے پیر پہ مارا، جسے وہ دل ملا اٹھا اور وہ بھی خود کو آزاد کروا چکی تھی۔ اوف میرا پیر! روحی یار، تم کتنی خطرناک قسم کی لڑکی ہو۔ میرا بیچارہ پیر! کیا ہوا میرے بابو شونا کو؟ درد ہو رہا ہے؟ او میرے بابو شونا، مجھے پاگل اور سرپری بھی تو بولا نا۔ بس پھر دیکھ لو، پاگل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جو درد سے نیچے بیٹھ گیا تھا، اب روحی کی باتوں نے اسے جوش میں آنے پر ہی مجبور کر دیا تھا۔ روحی میری جان، ذرا ادھر تو آنا۔ ذوحان کا لہجہ حد سے زیادہ میٹھا تھا، جسے روحی نے خطرے کی گھنٹی سمجھ کر وہاں سے دوڑ لگا دی، اور وہ بھی اسے کچھ کہے بغیر وہی بیٹا ہنسنے لگا، کیونکہ اسے روحی کا بالکل نادانوں کی طرح دوڑ لگا دینا بہت پسند آیا تھا۔ تو میں تو اسلام آباد سے واپس آ کر اپنا چچور پن دکھاؤں گا، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے۔ لڑکے تجھے بھی کیا ضرورت تھی اتنے اچھے مومنٹ کو سپائل کرنے کی؟ اب بعد میں پتہ نہیں کب ہاتھ لگے۔ ارے تم پاگل، سرپیری، بے وقوف، عقل کی پیدل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کیوٹ بھی ہو میری جان، بلند آواز میں کہتا ہوا وہ واش روم میں چلا گیا۔ ان کا پلین پاکستان لینڈ ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ اس وقت صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ دن کے آغاز ہونے تک وہ دونوں گھر پہنچنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اس وقت وہ کار میں تھے جسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ شاہ نواز اپنا سر پیچھے سیٹ کو ٹیک لگائے ہوئے ریلیکس ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ زوبیہ کا چہرہ اس وقت کچھ حد تک پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ صبح کے سورج کا آغاز ہوتے دیکھنے کے لیے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ اگر ذرا سا بھی جھٹکا لگتا تو شاید وہ بے گھر سی جاتی یا سہم تو ضرور جاتی۔ اس مسلسل خاموشی کو شاہ نواز نے توڑا۔ ہماری درمیان جو کچھ بھی ہوا زوبیہ، میں نہیں چاہوں گا تم اس کو مزید سوچو۔ میرا دل نہیں تھا ویکیشن کے لیے، لیکن اماں کے کہنے پر ہی ہمیں یہ وقت ساتھ گزارنا پڑا، اور آج ہم ایک ہفتہ ساتھ گزار کر واپس آئے ہیں۔ تو مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ ایک ہفتہ کافی پرسکون گزرا، اور پریشانی سے ہٹ کر سانس لی تو اچھا محسوس ہوا۔ میں نے اس وقت جو کیا، میں نہیں چاہتا تم اس سلسلے میں کسی سے بھی ذکر کرو، سمجھ رہی ہو نا؟ شاہ نواز نے گفتگو کرتے ہوئے آخری جملہ اس کو بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، لیکن بازو پر کچھ تکلیف سی محسوس کر کے وہ سسکی لیتے لیتے رہ گئی۔ سمجھ گئی؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ جی، وہ ہچکچا کر بولی۔ اچھی بات ہے، آئندہ شاید کچھ سمجھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ امید کرتا ہوں تم سے کل تم اپنے گھر والوں سے ملانا۔ شاہ نواز کے آخری جملے میں کچھ نرمی تھی، جسے زوبیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ناشتے کی میز کو دیکھ کر اس نے اپنا سر ایک بار نبی میں چٹک دیا، اور اوپن کچن کے کاؤنٹر کے پاس رکھی چیئر پہ ہی بیٹھ کر مگ سے چائے کا سپ لینے لگی، اور ایک بائٹ ٹوسٹ کو بدمزے سے کھا رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہال میں آئی اور ایک بار پھر سے اس جگہ کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی اس کی نظر لاؤنج کے صوفے کے پاس پڑے ٹیبل پہ رکھے 3 کپس پر پڑی، جن میں شاید کافی پی گئی تھی۔ اس نے ان کپس کو اٹھایا اور کچن میں واپس آ کر واش کر کے رکھا، اور واپس لاؤنج میں آ کر صوفے پر سوچنے بیٹھ گئی۔ تمہیں ڈر لگنے پر نیند نہ آئے اس لیے رات میں 3 سے 4 کپس کافی کا نشہ کرنے لگی ہو، رات کو کمرے کی بجائے اسی صوفے پر ڈیر ہو جاتی ہو۔ آخر کب تک کرو گی ایسا؟ اس گھر میں پورے 1 ہفتے سے تم اکیلی ہو، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا سوائے ملازموں کے، اور وہ ذوحان بھی تو تمہیں بھول کر وہاں اسلام آباد میں انجوائے کرتا پھر رہا ہوگا۔ اتنے دنوں سے کال ہی کر رہا، مگر مجال ہے جو ایک بار سیدھے منہ سے بات کرے، بس روٹین پوچھ کر فون ٹپ کر دیتا ہے۔ آخر کب تک روحی، کب تک ایسے خود کو قید رکھو گی؟ گھر ہی تو نہیں جا سکتی جب تک سامان بھائی نہیں کہہ دیتے۔ ویسے انہوں نے ایسا کیوں بولا؟ جب وہ کہیں گے تبھی ابو سے ملنے آنا۔
اپنا منہ کا وزن دونوں ہاتھوں پہ ڈال کر روحی اس وقت اپنی سوچوں میں گم ہو چکی تھی، جن میں خود کے سوالوں کو خود ہی جوابات سے نواز بھی رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی اور بس اپنی تنہائی کو کوستی رہی۔ پھر ایک نظر لگے وال کلاک پہ گئی جس میں سوئیاں صبح کے 11 کی طرف جا رہی تھی۔ کسی سوچ کے تحت اس کے اداسی بھرے چہرے پر مسکان آئی اور وہاں سے اٹھ کر چلی۔ لاؤنج سے سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور المارے سے ایک دوپٹہ نکالا جسے اپنے کمر کے گرد باندھ کر اپنا گیٹ اپ ایک محنتی خاتون سا بنا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ناٹ بیڈ روحی، اسے بھی تو ایک پرنسس سے کم نہیں لگتی۔ زمان بھائی ایسے تو تجھے اپنی گڑیا نہیں کہتے۔ اپنی کمر پہ دوپٹہ باندھے وہ ایک ہاؤس وائف یا گڑیا کم ایک اداکارہ زیادہ لگ رہی تھی، جسے وہ بڑی شوخی سے آئینے میں جائزہ لے کر خود کی تعریف کر رہی تھی۔ چلو پھر اب اس گھر کی خیر نہیں، میرے ہاتھ آج ایک ایک چیز چمکا دوں گی۔ اپنے ارادے مضبوط کرتے ہوئے اس نے اپنی سلیوز کو اوپر چڑھایا اور کام شروع کرنے کا عمل اپنے کمرے سے ہی شروع کیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا ذوحان کو اسلام آباد گئے ہوئے۔ اس دوران روحی نے اپنا وقت بے حد مشکل سے گزارا تھا۔ ہر وقت اس گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بیٹھ کر وہ اداسی دور کرتی یا کبھی کوئی مووی لگا لیتی۔ ملازمہ کے ساتھ بھی کام کرنے میں لگ جاتی، لیکن وہ بھی زیادہ کارآمد نہیں بنا جو روحی کی بوریت کو دور کرے۔ کچن میں بھی کام نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ آخر خود کی ذات کے لیے کون سا کام کرتی وہ؟ آج اس نے ملازمہ کو چھٹی دے رکھی تھی جس کے لیے وہ خود سارے کام کر رہی تھی۔ گھر کا کام کرتے کرتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ابھی وہ گروپ ٹرائبل بنا کر فریز کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، روحی نے کندھے کے سہارے فون کان سے لگایا۔ کیسی ہو؟ ذوحان کی آواز سن کر اس کے چہرے پر میٹھی سی مسکان آئی۔ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ ٹھیک ہو اور مگر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ٹرائپل رکھ کر وہ واپس مڑی، لیکن جملہ پورے ہونے سے پہلے ہی ذوحان بولا، میڈیسن لی تھی۔ روحی کا جواب سن کر وہ دوسری طرف سر پیٹنے کو آمادہ ہو رہا تھا۔ ویسے سخی خطاب دیا ہے تمہیں، عقل کی پیدل۔ خیر چھوڑو، تم سے فضول بات کرنے کا ٹائم نہیں میرے پاس۔ تمہیں بتانا تھا میں کل واپس آ رہا ہوں۔ ذوحان کا اتنے بولنے کی دیر تھی کہ روحی کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، لیکن خود کو ایکسپوز کرنے سے روک لیا۔ اتنی جلدی کیوں؟ کچھ دن اور رہ لیتے، مجھے بھی سکون رہتا۔ روحی نے مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہا، ارادہ تو میرا بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن تمہارے پاگل پن کا اندازہ بھی بخوبی ہے۔ کہیں میرا گھر ہی نہ بیچ کھاؤ تم۔ اگر مجھے کچھ کرنا ہوا تو پہلے تمہارا سودا کروں گی ذوحان صاحب۔ اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے کہا، کیا ہوا کہ تم میرا سودا کرو گے؟ اتنی ہمت ہے زوجہ محترمہ میں؟ 5 فٹ 4 انچ کی پوڑیا میں ضرورت آنے پر کر بھی دوں گی۔ اور یہ کیا تم میری ہائٹ پہ ہر وقت پرچپے کرنے لگتے ہو؟ ذوحان میں تمہیں کہہ رہی ہوں، باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آ گئی نہ پاکستانی مشرقی بیویوں کے روپ میں؟ بالکل صحیح جا رہی ہو بیگم۔ اس بار وہ کہا لگائے بغیر نہ رہ سکا، جس پر روحی مزید چڑھ گئی۔ پاکستانی مشرقی بیویاں اور بھی بہت سے ہنر رکھتی ہے، سامنے ہوتے نا تو قسم سے۔ چاقو کی چمکتی نوک کو سامنے کرتی ہوئے وہ ملے جلے تاثر سے بولی، لڑکی چاقو نیچے رکھ دو، نوک تمہیں بھی لگ سکتی ہے۔ ذوحان کے منہ سے سن کر دنگ رہ گئی۔ آخر اسے کیسے پتا چلا کہ وہ اس وقت کیا کرنے والی تھی؟ کچھ خاص تو خیر تم نے میرے لیے ہی بنایا ہوگا، لیکن احتیاطاً کہہ رہا ہوں لڑکی کا مت جانا۔ 1 منٹ، تمہیں کیسے پتا میں نے کچھ بنایا ہے؟ چھوڑو یار، معصوم ہو ابھی تم۔ اچھا میں پھر دوبارہ کال کروں گا اور شام تک پہنچوں گا، اوکے؟ اور ہاں سنو ایک آخری بات۔ جی فرمائیے۔ واہ لڑکی، بڑی ہو رہی ہو دن بدن۔ اچھا میں پتہ کیا کہہ رہا تھا، ابھی کی نسبت تم آوارہ زلفوں میں زیادہ حسین لگتی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ فون ڈسکنیکٹ کر گیا۔ روحی کو تو جیسے سکتا ہی طاری ہو گیا۔ وہ تو کال بند کر گیا، لیکن اسے ڈرا گیا۔ کبھی سامنے رکھی چاقو کو تو کبھی اپنے چہرے کو ہاتھ لگاتی جہاں پر اس وقت کوئی زلف نہیں تھی۔ بال پوری طرح سے کور تھے۔ پھر اسے کیسے پتہ چلا کہ میں نے بال باندھے ہیں؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور میں نے کیا بنایا ہے؟ کافی دیر تک وہ اسی الجھن کا شکار رہی، پھر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ شاہنواز اس وقت گہری نیند میں تھا۔ اگر کوشش کرتے تو شاید وہ پھر بھی نہ اٹھتا۔ مدہوشی ہی کچھ ایسی تھی، لیکن ناک نے کسی اسمیل کا اندیشہ دیا تو ہلکا سا کسمس آیا، لیکن یہ دعا تھا جو پہلا ہوا تھا۔ شدید گھٹن سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے آنے والا دعا تھا، زوبیہ۔ شاہنواز نے کئی بار اس کا نام لیا، لیکن وہ کمرے میں ہوتی تو سامنے بھی آ جاتی۔ اب وہ اٹھ کر باہر دیکھنے گیا جس طرف سے دھواں آ رہا تھا۔ باہر آیا تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اماں یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میرے کمرے کے باہر یہ اگربتی کیوں لگائی ہے؟ رضیہ بیگم نے کمرے کے باہر اگربتی لگائی تھی۔ قریباً وہاں ہر جگہ اگربتیاں لگی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آتی ہوئی زوبیہ نمودار ہوئی، جسے رضیہ بیگم نے دیکھ کر اس کے ہاتھ میں ماچس دے دی اور واپس بھیج دی۔
ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، مجھے آج معلوم ہو گیا تم پاگل ہو چکی ہو، ہر طرف دھواں کر رکھا ہے، ضرورت کیا ہے ایسا کرنے کی؟ زکیہ اوپر آؤ، ساری اگربتیاں نکالو۔ شاہ نواز نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ملازمہ کو چیخ چیخ کر بلانا شروع کر دیا۔ جی شاہ جی، ہاں یہ ساری نکالو اور پھر میرے چائے کمرے میں بھجوا دو۔ حکم دے کر وہ اپنے کمرے کو ہو لیا۔ نہیں زکیہ، تم جاؤ، انہیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بیگم صاحبہ، شاہ جی تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ شاہ نواز کے کمرے کا رخ کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن ارادہ ترک کر کے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ کمال ہے شاہ نواز، تیری اماں بھی ہر وہ کام کرتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیری پیاری اماں تجھے پاگل کرنے پہ تلی ہوئی ہے، مطلب کہ حد ہی کر دی، دعا اڑا رہی ہے بلاؤ سے بچانے کے لیے۔ سوچو کہ بور سے نکلنے کے لیے اس نے گہری سانس لی اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی۔ ہاں تو اینجل کیسی ہو تم؟ اپنا کاپی کا مگ ہاتھ میں لیے وہ بالکونی میں کھڑی تھی۔ صبح کا پہلا پہر تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا بدن سے ٹکرا کر دل تک جا رہی تھی۔ بالکونی میں رکھی زحان کی پالتوس پیروں سے مخاطب ہو کر ایک سپ لیا۔ اینجل، ویسے تو میں اس نے انم کے کمرے میں چھپا کر رکھا تھا نا، بیچاری کتنی چھوٹی سی ہے اور وہ ظالم کہیں کا۔ یہ تو شکر ہے کئی بار انم سے تمہارا ذکر سن لیا تو تمہیں ڈھونڈ سکی، ورنہ اسے تو تمہاری بھوک کا بھی خیال نہیں آیا۔ کتنی پیاری ہو نا ویسے تم۔ آنے دو اسے، ہم دونوں ہی اسے دیکھ لیں گے، کیوں ہے نا بڈی؟ روحی نے اپنی اداسی کو دور بھگانے کا یہ نیا حل نکالا تھا۔ اس وقت وہ اس بے زبان سے بہت محبت سے بات کر رہی تھی، جیسے کہ وہ بھی اسے بول کر بتانے لگے گی۔ اینجل سنو، ایک راز کی بات بتاؤ، روحی نے جاسوسی انداز سے بولا۔ اینجل، یہ جو زحان ہے نا، اس نے تمہیں میرا نام دیا ہوا ہے روحی، اور مجھے یہ پتا ہے، لیکن خبردار جو تم نے اسے بتایا، اور بھی مجھے پتا نہیں کیا کیا کہتا ہے یار۔ اپنی داستان بچوں کی طرح وہ اس بے زبان سے کرنے میں مگن تھی کہ تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ دیکھا، شیطان کا نام لیا اور کال آ گئی۔ چلو سنتے ہیں اب کون سی بات کرنی ہے۔ اس نے فون ابھی کان سے لگایا ہی تھا کہ دوسرے طرف سے جو سنا سکتا ستاری ہوا اور آنکھیں بھی نمی کا شکار ہو کر بہنے لگی۔ کچھ بولے بغیر اس نے کال کٹ کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اینجل وہ ٹھیک ہو گئے، اینجل میرے ابو ٹھیک ہو گئے۔ ابھی پتہ ہے سمان بھائی کی کال تھی، کہہ رہے تھے جلدی آؤ، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں اینجل۔ اب آنسو کی روانی پھر شروع ہوتی گئی۔ روحی نے خوشی سے لڑکڑاتے قدموں کو زور دیا اور اندر چلی گئی اور الماری سے کپڑے نکالے، تبھی اس کی نظر اس پیکٹ پہ پڑی۔ تیار رہو، اب باری تمہاری ہی ہے، تم سے بھی کئی حساب باقی ہے شاہ نواز۔ زمان کے فون کرنے پر جب روحی کو معلوم ہوا کہ اس کے ابو ٹھیک ہو چکے ہیں، انہیں ہوش آ گیا ہے، وہ اب کوما سے باہر ہے، یہ خبر اس کے لیے کس قدر سحر انگیز تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کیوں کر اتنی تکلیف اور امتحانات کے باوجود اس نے کر ہمت نہیں ہاری تھی، تو یہ اس کا وعدہ ہی تھا جو اسے اب تک روکے ہوئے تھا، اسے صبر کرنے پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ لیکن اب وہ کچھ حد تک اطمینان میں تھی کہ اب سب ٹھیک ہوگا۔ اس وقت اس کی کار اپنے اسی گھر کے سامنے تھی جہاں اس کے لیے جانا بہت مشکل تھا، لیکن وہاں تو اس کے اپنے تھے، اس کے ماں باپ، دادا جی اور باقی سب بھی تو وہیں پر تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ تو اس کا اپنا گھر تھا جہاں سے اس نے قدم قدم چلنا سیکھا تھا۔ ہاں، یہ اسی کا گھر تھا، جو بھی تھا اب اسے سامنا تو کرنا ہی تھا۔ بہت ہمت جٹا کر اور مکمل حوصلے کے ساتھ اس نے گھر میں قدم رکھا۔ کچھ دیر تک تو وہاں کے در و دیوار کے نقوش کو من آنکھوں سے دیکھ کر اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی، کیونکہ وہاں کبھی بہت چہل پہل بھی ہوا کرتی تھی۔ بے شک سختیاں تھیں، لیکن سب ایک ساتھ تھے۔ وہ دن اور آج کا دن بہت الگ تھا۔ اس وقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، شاید گھر پہ کوئی نہیں تھا، وہ یہی سمجھ چکی تھی۔ آ گئی میری گڑیا۔ اپنے پیچھے سے زمان کی آواز سن کر وہ پلٹی۔ کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ پہلے ہی پوٹنے والی تھی، اب مشکل ہوا تو سیدھا جا کر اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر بہت معصومیت سے رونے لگی۔ شاید یہ وہی ضبط کردہ تکلیف تھی جسے وہ اب تک اندر لیے بیٹھی تھی۔ بھائی، آپ کی گڑیا نے آپ کو بہت مس کیا۔ اپنے آنسو کو ابھی بھی ضبط کرتی ہوئی وہ من بولی۔ تو گڑیا رانی، تمہارے بھائی نے بھی تو تمہیں بہت مس کیا نا، اب میری طرف دیکھو اور رونا بند کرو۔ روحی کو بازو سے سہلاتا ہوا وہ بہت نرمی سے بولا۔ زمان بھائی پلیز، ابھی نہیں، مجھے کہیں دور مت کرے، میں نے سب کو بہت مس کیا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں نے کتنا مس کیا، میں کتنا روئی ہوں، اور آپ نے بھی مجھے منع کیا تھا یہاں سے۔ وہ بچوں کی طرح شیخوں کی لسٹ کھول چکی تھی جس پر زمان نے میٹھی سی مسکان سجا کر آرام سے اسے الگ کیا۔ اب روتی رہو گی یا تاؤ جی سے بھی ملو گی؟ وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زمان کے بولنے پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور آنسو صاف کیے۔ اب چلو پھر اوپر اپنے کمرے میں ہے وہ، زمان نے اسے مزید بتایا، لیکن وہ رک گئی۔ باقی سب کہاں ہے؟ اٹک اٹک کر اپنے ڈر کا اظہار کیا۔
जिस پر زمان نے بھی کسی مسکان دی، جیسے وہ اس ڈر کو سمجھ گیا ہو۔ سبھی اوپر ہے تاؤ جی کے کمرے میں، آج ہی انہیں ڈسچارج ملی تھی، اسی لیے سب ان کے پاس ہے۔ اب نو مور کوشچن، چلو میرے ساتھ۔ اس کے مزید کچھ بولنے سے وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ پلیز زمان بھائی، میں سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ روحی نے ابھی اعتراض کیا ہی تھا، اگلے ہی سیکنڈ وہ اس کے کمرے میں تھی، جہاں آنے سے وہ کترا رہی تھی۔ سبھی جو بہت خوش تھے، بہت چہل پہل سی لگ رہی تھی، لیکن روحی کے وہاں آ کر کھڑے ہونے سے سبھی چپ سادھ لیے۔ گھر کے سبھی لوگ وہی موجود تھے سوائے دادا جی کے۔ وہ ہر ایک کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہ کوئی سزا کاٹ کر لوٹی ہو، اور اب سب اس سے بے حد ناراض ہو۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنے سامنے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے اپنے باپ پہ پڑی، جو بے حد شائستگی اور لاڈ سے اسے بازو کے اشارے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ روحی نے بھی اپنے گلٹ کو دل سے کچھ دیر کے لیے رپا دپا کیا اور بے جان سی ان کے سینے سے جا لب کی۔ اس بار وہ ہر صبر کی حد کو پار کر گئی اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی، لیکن اس کا رونا شاید کسی کے لیے وقتی طور پر معنی نہیں رکھتا تھا۔ چلو زوبی بیٹا، مریم بیگم نے روحی کو نظر انداز کر دیا۔ زوبیا کا نام سن کر وہ حیرت سے مریم بیگم کی نظروں کا زاویہ دیکھنے لگی اور نظر سیدھا اپنے برابر بیٹی زوبیا پہ پڑی، جو وجاہت صاحب کے دوسرے کندھے سے لگی بیٹی تھی۔ آج وہ بہت دن بعد سب سے ملی تھی، لیکن زوبیا کی طرف دھیان نہ جا سکا تھا۔ زوبی میری، اس سے پہلے روحی کچھ بولتی، زوبیا وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلے امی نیچے چلتے ہیں، ابو کے مہمان آ گئے ہیں، اب میں بعد میں آرام سے ابو سے مل لوں گی، ویسے بھی شاہ نواز تو شام میں ہی آئیں گے۔ زوبیا خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کیسے بول گئی، لیکن شاید روحی کو دیکھ کر اس کے کچھ زخم ہرے ہوئے تھے۔ چلو تانیہ بیٹا، تم بھی چلو ہمارے ساتھ، مریم بیگم نے نرمی سے کہا۔ تائی جی میں یہاں۔ بیٹا ہم چلتے ہیں نہ، باہر جا کر کھانے کی تیاری کرتے ہیں، وجاہت کو بھی آرام کی ضرورت ہوگی۔ مریم بیگم کے زہر کندہ لہجے میں بے شک شکوہ شکایت اور ناراضگی تھی، لیکن وہ اس قدر پتھر بن سکتی ہے کہ اپنے وجود کے حصے، اپنی اولاد، اپنی چاند سی بیٹی، اپنی روحی کو اس قدر نظر انداز کر گئی۔ زمان تم بھی چلو بیٹے۔ نہیں تائی جی میں یہی بیٹا ہوں، میری گڑیا اتنے دن بعد آئی ہے، بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ زمان سے بھی مریم بیگم کا رویہ سہن ہوا تو سنجیدگی سے بولا، لیکن لحاظ نہیں بھولا۔ تانیہ تم بھی جاؤ، کچن میں روحی کے لیے اس کی پسند کوئی چیز بناؤ، ہم تینوں تب تک کچھ گپ شپ کر لیں، ہے نا گڑیا؟ زمان نے اس کی گال پر نرمی سے مکہ دیا، جو ابھی تک وجاہت صاحب کے ساتھ لگی تھی۔ روحی میری پیاری بیٹی کیسی ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا؟ سب کے جاتے ہی وجاہت اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے، جبکہ زمان دروازہ لاک کر رہا تھا۔ ابو میں ٹھیک ہوں، اگر ٹھیک نہیں بھی تھی تو آج آپ کو دیکھ کر میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی ہوں۔ روحی ابھی تک ان سے لگی شاید خود کو یقین دلا رہی تھی کہ اس کے ابو اب بالکل ٹھیک ہے، یا شاید سب کا اس سے رویہ اسے موم کی طرح پگھلا کر ختم کر رہا تھا، یا جو بھی تھا، لیکن وہ دکھی تو تھی ہی۔ روحی کو سیدھا اپنے سامنے کیا اور آنسو صاف کیے۔ روحی بیٹا اب مجھے بتاؤ، تمہیں کہاں گولی لگی تھی؟ بتاؤ جلدی۔ وہ شاید اب اسے ٹٹول رہے تھے، لیکن روحی کچھ الجھ چکی تھی۔ بیٹا بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا اس رات؟ مجھے سلمان سے خبر ہوئی تھی تمہیں گولی لگی تھی۔ روحی اب ان کے سوالوں کا مفہوم کچھ حد تک سمجھ گئی تھی اور اب گہری سانس لے کر بتانے کو تیار تھی، لیکن زمان کی وہاں موجودگی۔ فکر نہیں کرو، زمان کو میں نے سب بتا دیا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہوا۔ روحی نے اطمینان لیتے ہوئے اپنا سانس بحال کیا اور الف سے یہ تک ہر بات بتانے لگی، کیسے وہ اس رات سلمان نامی اس آدمی سے ملنے گئی تھی اور کس طرح وہاں گولیاں چلی اور وہ خون سے لت پت کسی اور کے نہیں ذوحان کے ہاتھ لگی تھی۔ وہ اسے ہاسپٹل لے گیا، پھر پورا وقت اسی کے ساتھ تھا۔ ساری حقیقت کھولنے کے بعد وہ پھر سے رونے لگی، جب اس کے بعد کا حادثہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے گرد گھوم گیا، جب اس کی بہن جو اس کے لیے سب سے عزیز تھی، اس بہن کو محفوظ نہ کر سکی اور وہ کسی اور کے نام لکھ دی گئی۔ بس میرا بچہ، مجھے ہر بات کا علم زمان سے ہو چکا ہے، جو نہیں معلوم تھا وہ اب مجھے تم سے پتہ چل چکا ہے۔ لیکن ابو آپ کی طبیعت اچانک کیسے خراب ہو گئی، آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنا روئی ہوں۔ وہ اس بار بھی شکوہ کر کے من منانے لگی، جس پر زمان اور وجاہت صاحب دونوں کی ہنسی چھوٹی۔ بیٹا مجھے اس رات سلمان سے پتہ چلا کہ تمہیں گولی لگی تھی، یہ سن کر ہی میرے وجود سے جان نکل رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میری بیٹی کے ساتھ، مجھے لگا کہ میں نے اپنی اولاد گنوا دی۔ مجھے تم سے ایک شکایت ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم اس سے کب ملو گی؟ ہاں گڑیا تم مجھے بھی کہہ سکتی تھی۔ زمان جو کب سے خاموش تھا اب وہ بھی بولا، بھائی آپ اس وقت لاہور میں تھے اور ابو آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ بے شک آپ نے مجھے یہ کام بھروسہ کر کے دیا تھا، لیکن میں آپ کو ٹینشن نہیں دے سکتی تھی، بس اسی لیے آپ کو بتائے بغیر ہی چلی گئی، لیکن مجھے آتے آتے دیر ہو گئی۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ وہ کاغذات کہاں ہے؟ وہ اتنے خود غرض تو نہیں تھے کہ مطلب کی بات کرتے، لیکن روحی کو مزید رونے سے روکنے کے لیے پوچھا،
روحی نے ان کی بات کو سنا اور اپنے بیگ سے ایک لفافہ ان کی طرف بڑھایا